نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. وقال الذين أشركوا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ، اگر چاہتا اللہ تعالی، ما عبدنا من دونہ من شیء، تو نہ عبادت کرتے ہم اس کے علاوہ کسی شے کی، نحن ولا آباؤنا، نہ ہم اور نہ ہمارے بڑے، ولا حرمنا من دونہ من شیء، اور نہ ہم حرام کرتے اس کے علاوہ کوئی چیز. کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح کیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. فہل علی الرسل الا البلاغ المبین، بس نہیں ذمہ داری رسولوں پر مگر واضح طور پر پہنچا دینے کی. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور یقیناً بھیجے ہم نے ہر امت میں رسول، ان اعبدوا اللہ، یہ کہ عبادت کرو اللہ کی، واجتنبوا الطاغوت، اور اجتناب کرو طاغوت سے. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، پس بعض وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی. وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور بعض وہ کہ ثابت ہو گئی ان پر گمراہی. فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، پس پھرو زمین میں. فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، پس دیکھو کہ کیسے ہوا انجام جھٹلانے والوں کا. ان تحرص علی ہداہم، اگر آپ حرص کرتے ہیں ان کی ہدایت پر، تو فإن اللہ لا یہدی من یضل، بس بے شک اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا جو گمراہ ہو جائے. وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین،
سورۃ النحل کا 5واں رکوع، آیات نمبر 35، 36 اور 37 تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے دو طبقات کا ذکر پڑھا، ایک مجرمین منکرین اور دوسرے متقین۔ مجرمین نے، مشرکین نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اور کفر کیا۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ وہ میرے شریک کہاں گئے جن کے بارے میں تم بڑا جھگڑا کرتے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ان کو کوئی نظر نہ آئے گا سوائے ذلت کے، اور یہی حال ہوگا ان کا موت کے وقت بھی۔ پھر ان کے لیے جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے۔ اور متقین، جب ان سے پوچھا جائے تمہارے رب نے کیا نازل کیا، تو وہ کہتے ہیں رب نے خیر اور سچ نازل کیا۔ پھر ان کے لیے اللہ نے جنت اور جنت کی نہریں تیار کر رکھی ہیں، اور موت کے وقت بھی فرشتے ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ آج کے سبق میں مشرکین کی طرف سے ایک انتہائی بھونڈی قسم کی دلیل اور اس کا جواب، اور اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی۔ مشرکین نے یہ کہا، تم کہتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اگر اللہ نہ چاہتا تو ہمیں عبادت نہ کرنے دیتا۔ ہم جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، در بدر پہ جھکتے ہیں، تم کہتے ہو سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، تو یہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے نا، لہٰذا اس میں اللہ کی مرضی شامل ہے۔ حالانکہ وہ نالائق یہ بات نہ سمجھ سکے کہ اللہ کے ارادے کے بغیر تو واقعتاً دنیا میں کوئی کام نہیں ہوتا، لیکن اللہ کی رضا ہر کام میں نہیں ہوتی۔ اگر اللہ کی رضا بھی کفر و شرک پر ہوتی تو اللہ نبیوں کو منع کرنے کے لیے کیوں بھیجتا؟ اس لیے، لیکن بس شیطان نے ان کو اس راہ پر چلا دیا، جو کچھ ہو رہا ہے بس یہ اللہ ہی کرا رہا ہے، تو لہٰذا اس کو روکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وقال الذین اشرکوا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما عبدنا من دونہ من شیء، ہم نہ عبادت کرتے اس کے علاوہ کسی شے کی۔ اگر اللہ ہمیں کرنے دے رہا ہے تو معلوم ہوتا ہے اللہ چاہتا ہے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا بڑے واضح طور پر کہ اللہ نے راستے دونوں کھول دیے ہیں، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا جہنم للکافرین۔ جو چاہے ایمان کی راہ پر چلے، جو چاہے کفر و شرک کی راہ پر چلے، ہم نے دنیا میں اختیار دیا ہے، لیکن انکار کرنے والوں کے لیے ہم نے جہنم تیار کی ہے۔ ولا یرضی لعبادہ الکفر، اپنے بندوں کے لیے کفر پر اللہ راضی نہیں ہے، ہوتا اللہ ہی کے ارادے سے ہے، جیسے خیر بھی اللہ کی طرف سے اور شر بھی، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، ہر اچھی بری تقدیر سب اللہ کی طرف سے۔ جیسے جبرائیل کا خالق اللہ ہے، ایسے ابلیس کا خالق بھی اللہ ہی ہے۔ خیر اور شر ہے تو سب اللہ کی طرف سے، لیکن اللہ تعالیٰ شر پر راضی نہیں ہے، کفر پر راضی نہیں ہے، اللہ راضی ایمان پر ہے۔ اس نے فرمایا وقال الذین اشرکوا، شرک کرنے والے کہتے ہیں، لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما عبدنا من دونہ من شیء، ہم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرتے، نحن ولا آباؤنا، نہ ہم کرتے نہ ہمارے باپ دادا کرتے، ولا حرمنا من دونہ من شیء، اور نہ ہم حرام کرتے اس کے علاوہ کوئی شے۔ چونکہ مشرکین کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں ایک بات یہ بھی بڑی اہم تھی کہ حلت اور حرمت کا اختیار صرف کس کو ہے؟ انہوں نے اپنے طور پر کئی چیزیں حرام کی، کئی جانوروں کا دودھ حرام کیا اپنے ان جھوٹے معبودوں کی خوشنودی کے لیے۔ ان کا دودھ ہم نہیں استعمال کریں گے، ان پر سواری ہم نہیں کریں گے، ان کا گوشت ہم نہیں کھائیں گے۔ ان کا ذکر
7ویں پارے میں گزر گیا ہے سورۃ المائدہ میں، ما جعل اللہ من بحیرہ ولا صائبہ ولا وسیلہ ولا حام، یہ جانور انہوں نے جو اپنے طور پر حرام کیے، فرمایا حلت اور حرمت کا اختیار تمہیں کس نے دیا ہے؟ حلت اور حرمت کا اختیار تو صرف اللہ کے پاس۔ مثال کے طور پہ حدود حرم جو ہے، وہاں پر تو شکار کرنا منع ہے، وہاں پر درخت کو کاٹنا منع ہے، گھاس کو کاٹنا منع ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پابندی لگائی ہے۔ اب اگر کوئی شخص کہے کہ یہاں فلاں دربار پہ بھی منع ہے، تو یہ بھائی اس کو اختیار کس نے دیا؟ علت اور حرمت کا اختیار تو اللہ تعالیٰ کو ہے۔ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پابندی لگائی وہاں تو ہے، جہاں پر کوئی اپنی طور پہ پابندی لگائے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اپنے طور پر اللہ کی اجازت کے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر ایک چیز حرام کی، اللہ نے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کالعدم قرار دیا۔ سورۃ التحریم 28واں پارہ، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہیں جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے؟ جب اللہ کے نبی کو اللہ کہتے ہیں کہ میرے بغیر آپ حلت اور حرمت کا اختیار نہیں رکھتے، اور کون مائی کا لال ہے جو کہے میں اپنی طرف سے حرام کر لوں گا یا حلال کر لوں گا؟ اس نے فرمایا مشرکین کہتے ہیں اگر اللہ نہ چاہتا ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت بھی نہ کرتے، اور یہ جو چیزیں ہم نے حرام بنا رکھی ہیں ان کو حرام بھی نہ بناتے۔ اللہ نے فرمایا کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح وہ لوگ بھی کرتے رہے جو ان سے پہلے تھے، ایویں لچر قسم کے بہانے بنا کر میرے انبیاء کے سامنے وہ پہلے لوگ بھی پیش کرتے رہے، تو نتیجہ کیا نکلا؟ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، میرے رسولوں کی ذمہ داری تو یہ ہے وہ میرا حکم واضح طور پر پہنچا دیں، آگے نہ مانیں گے تو اپنا نقصان کریں گے، میرے سچے رسولوں کا کوئی نقصان نہیں۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ارے نادانو تم کہتے ہو جو کچھ ہم کفر و شرک کر رہے ہیں اللہ کی مرضی سے، نعوذ باللہ، اگر یہ بات ہوتی تو ہر امت میں ہم رسول کیوں بھیجتے جو شرک سے منع کرنے والے تھے؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا، او لوگو یقیناً بھیجا ہم نے، فی کل امت رسولا، ہر امت میں ایک عظیم الشان رسول کو بھیجا، جا کر میرے رسولوں نے کیا کہا؟ ان اعبدوا اللہ، عبادت کرو تو صرف کس کی کرو؟ اللہ، وہی ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کے ہے فرما اطاعت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق، لگاؤ تو لو اپنی اس سے لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ۔ سارے انبیاء کی یہی دعوت ہے، ان اعبدوا اللہ، عبادت اللہ کی کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور شیطان سے دور رہو، غیر اللہ کی عبادت سے دور رہو۔ طاغوت اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے۔ فرمایا واجتنبوا الطاغوت، ایک اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اگر اللہ شرک پر نعوذ باللہ راضی ہوتا تو اللہ نبیوں کو کیوں بھیج رہا ہے؟ اور سورہ یاسین میں کیا فرمایا؟ الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے اولاد آدم کیا میں نے تمہیں یہ حکم نہیں دیا کہ شیطان کی پوجا نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِی ھَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیمٌ، اور میری ہی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ سیدھا راستہ صرف اللہ ہی کی عبادت۔ اللہ فرماتا ہے انبیاء گئے، لوگوں کو بتایا کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے، اب لوگوں کی دو جماعتیں بن گئیں، فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، بعض وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور بعض وہ بد نصیب جن پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ، اے کہنے والو
کہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ فسیروا فی الارض، پس پھرو نہ زمین میں، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، پس دیکھو نا کیسے ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ تم کہتے ہو اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اللہ نے بستیوں کی بستیاں کیوں تباہ و برباد کر دیں؟ معلوم اللہ کی رضا سے نہیں، اللہ کے ارادے سے تو ہے، اللہ کی رضا سے نہیں ہے۔ اللہ فسیرو فی الارض، پھرو ذرا زمین میں اور انجام دیکھو۔ تو اکثر قرآن مجید میں جہاں بھی آیا ہے سیرو فی الارض، وہ عبرت کے لیے آیا ہے، عیش و عشرت کے لیے نہیں آیا کہ سیرو فی الارض۔ ہمارے نوجوان جب بھی کہیں عیاشی کے لیے سیر کے لیے جائیں، کیوں جا رہے ہو؟ او جی اللہ کا حکم ہے سیرو فی الارض۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ سیرو فی الارض فانظروا، صرف سیرو فی الارض نہیں، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، زمین میں پھرو اور یہ انجام دیکھو مجرموں کا کہ ان کی حالت کیا ہوئی ہے۔ اب آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے جی، ان تحرص علی ہداہم، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ حرص کرتے ہیں نا ان کی ہدایت پر، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے حریص تھے۔ قرآن کہتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، لوگو تمہارے پاس وہ عظیم الشان نبی آیا، وہ عظمت والا نبی آیا صلی اللہ علیہ وسلم، من انفسکم، جو تمہارے نفسوں میں سے ہے، تم ہی میں سے ہے، عزیز علیہ ما عنتم، ارے تمہیں تکلیف ہو تو تمہارے نبی کو بڑی گراں گزرتی ہے، حریص علیکم، بڑی حرص کرنے والا ہے تمہارے اوپر، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں کے ساتھ بڑی شفقت کرنے والا مہربان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماتے میرے محبوب آپ بڑی حرص کرتے ہیں کہ لوگ ایمان لے آئیں۔ ان تحرص علی ہداہم، آپ ان کی ہدایت پر بڑے حریص ہیں، لیکن میرا بھی کوئی ضابطہ اور قانون ہے، ہدایت اس کو دیتا ہوں جس کے اندر طلب موجود ہوتی ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ، اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا جو خود گمراہ ہونا چاہتا ہے، جو ہدایت کی طرف آتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی پھر غنی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات غنی ہے اللہ الصمد، ایسے اس کا کلام بھی غنی اور صمد ہے۔ اللہ کے کلام کو، ہدایت کی راہ کو بھی پھر اللہ کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ہدایت کے 4 درجے ہیں۔ کتنے درجے ہیں جی؟ 4۔ پہلا درجہ انابت، انابت کا معنی طلب۔ جب تک پہلا درجہ نہ ہو، جب پہلی کلاس نہ ہو تو دوسری کلاس کہاں سے آئے گی؟ ابتدا ہے طلب سے، تو انابت۔ دوسرا درجہ ہے ہدایت۔ انابت کا معنی طلب دکھانا، ہدایت کا معنی سیدھے راستے کا مل جانا۔ رب فرماتے ہیں پہلے انابت دکھاؤ پھر ہدایت پاؤ۔ اور تیسرا درجہ استقامت، استقامت کا معنی ڈٹ جانا، پھر استقامت دکھاؤ۔ اور چوتھا درجہ ہے ربط قلوب، دل کا ایمان پر پختہ ہو جانا، پھر کائنات کی کوئی طاقت اس دل سے ایمان چھین نہیں سکتی۔ وہ بدن کٹ تو سکتا ہے لیکن ایمان اس سے نہیں نکل سکتا۔ تو ہدایت کے 4 درجے، ان میں 2 کام بندے کی طرف سے ہیں، 2 اللہ کی طرف سے ہیں۔ انابت بندے نے دکھانی ہے، یعنی طلب بندے نے دکھانی ہے، اور ہدایت اللہ نے دینی ہے۔ اور نمبر 3 استقامت بندے نے دکھانی ہے، اور دل کو ایمان پر پختہ میرے رب نے کر دینا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ترتیب ہے، اس ترتیب سے ہٹ کر نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح جیسے ہدایت کے 4 درجے ہیں، گمراہی کے بھی 4 درجے ہیں۔ گمراہی کے بھی کتنے درجے ہیں جی؟ 4۔ نمبر 1 ریب، شک، یہ اللہ کا کلام ہے، نعوذ باللہ اگر اس میں شک پیدا ہو گیا بس یہاں سے گمراہی شروع ہو گئی۔ نمبر 2 ضلال، جب شک کیا تو پھر گمراہی آ گئی۔ نمبر 3 جدال، جدال کے معنی جھگڑا، جب اللہ کی آیات بیان کرنے والوں سے جھگڑا ہوا۔ پھر چوتھا درجہ ہے مور جباریت، دل پر کفر کی مور لگ جاتی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، پھر اس دل میں ایمان نہیں جاتا۔ یہ 4 درجے ہیں۔ یہاں بھی 2 کام بندے کی طرف سے ہیں، 2 اللہ کی طرف سے ہیں۔ پہلا کام شک بندے نے کیا ہے، اور گمراہیوں کی طرف پھر رب نے دھکیلا ہے۔ رب نے فرمایا، جو بار بار آتا ہے نا اللہ تعالیٰ گمراہ جس کو کر دے، اللہ گمراہ کر دے، اللہ اس کو گمراہ کرتا ہے جو اللہ کے احکامات میں شک کرتا ہے، ورنہ اللہ اس کو تو
کسی تو کو خواہ مخواہ تو گمراہ نہیں کرتا ہے، اللہ تو ہدایت کے سامان مہیا فرماتے ہیں۔ اب جس نے اللہ کے کلام میں، اللہ کی آیات میں کیا شک، اللہ نے اس کو گمراہ کی طرف دھکیل دیا۔ اگر میری آیات میں تجھے شک ہے پھر جا، تو گمراہی ہوگا، پھر تجھے ہدایت نہیں ملے گی۔ جب گمراہی حد سے بڑھی، پھر تیسرا درجہ جدال، جھگڑا، لوگوں نے انبیاء کے ساتھ جھگڑا کیا، یا قیامت تک انبیاء کے ورثاء کے ساتھ جھگڑے ہو رہے ہیں۔ جب جھگڑا کیا، پھر چوتھا درجہ ہے مہر جباریت، اللہ نے دل پر کفر کی مہر مار دی ہے، جا پھر اب تیرا خاتمہ کفر پر ہی ہوگا۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ اس نے فرمایا ان تحرص علی ہداہم، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حرص کرتے ہیں ان کی ہدایت پر، فإن اللہ لا یہدی من یضل، بس بے شک اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا جو گمراہ ہو جائے، وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار، جس کو اللہ گمراہ کر دے پھر کون مدد کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔